ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے نیند سے جاگتے وقت کی سنتیں۔ سنت نمبر 1، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملنا تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ سنت نمبر 2، جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھنا: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سنت نمبر 3، جب بھی آپ سو کر اٹھے تو مسواک کرنا، پھر وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی، وہ علیحدہ مسنون ہے۔ سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ پھر دیکھو، نیند سے جاگنے کے بعد کپڑے پہنے ہوتے ہی ہیں، لہٰذا کپڑے پہنتے وقت ان سنتوں کا آپ خیال رکھیں۔ سنت نمبر 4، پاجامہ یا شلوار پہنے تو اول دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنیے۔ کرتا یا قمیص پہنے تو پہلے داہنی آستین دائیں ہاتھ میں پہنیے، پھر بائیں ہاتھ میں بائیں آستین پہنیے۔ اسی طرح صدری، اچکن، شیروانی وغیرہ دائیں طرف سے پہننا شروع کیجیے۔ ایسے ہی جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنیے، اور جب اتاریں تو پہلے بائیں طرف کا اتاریے پھر دائیں طرف کا اتاریے، اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ اس کے بعد عام طور پر صبح اٹھنے کے بعد پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی ہے، لہٰذا جس وقت بھی یہ ضرورت پیش آئے مندرجہ ذیل سنتوں کا خیال رکھیں۔ سنت نمبر 5، پانی لینے کے لیے پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈبوئیں، بلکہ پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک 3 مرتبہ دھو لیں، تب پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ سنت نمبر 6، استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں۔ 3 ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہے کافی ہے۔ سنت نمبر 7، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو جوتا پہن کر جاتے اور سر ڈھک کر جاتے تھے۔ سنت نمبر 8، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ سنت نمبر 9، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اندر پہلے بایاں قدم رکھیں۔ سنت نمبر 10، جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر بدن کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ سنت نمبر 11، انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس لکھا ہوا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو، اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ جانا چاہیے۔ پھر فراغت کے بعد باہر آ کر پھر پہن لیں۔ تعویذ جس کو موم جامہ کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو، اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ سنت نمبر 12، رفع حاجت کے وقت قبلہ کی طرف نہ چہرہ کریں نہ اس طرف کو پیٹ کریں، جنوباً شمالاً یا ٹیڑھا ہو کر قبلہ سے پھر کر بیٹھیں۔ سنت نمبر 13، رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدید کلام نہ کریں، اسی طرح زبان سے اللہ کا ذکر بھی نہ کریں۔ سنت نمبر 14، پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں۔ سنت نمبر 15، پیشاب پخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں، کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ سنت نمبر 16، بعض مرتبہ بیت الخلاء نہیں ہوتا تو اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ سنت نمبر 17، جنگل یا شہر کے باہر میدان میں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے تو اتنی دور جانا چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے۔ سنت نمبر 18، یا کسی نشیبی زمین میں چلا جائے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ سنت نمبر 19، پیشاب کرنے کے لیے نرم زمین تلاش کرے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ اٹھیں بلکہ زمین جذب کرتی چلی جائے۔ سنت نمبر 20، بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ سنت نمبر 21، استنجا پہلے ڈھیلوں سے کریں
اس کے بعد پانی سے کریں۔ سنت نمبر 22، بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں۔ سنت نمبر 23، بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: غفرانک الحمد للہ الذی اذھب عنی العزا وعافانی۔ سنت نمبر 24، پیشاب کرنے کے بعد استنجا وغیرہ سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کی آڑ میں کھڑے ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض اوقات غسل جنابت جو فرض ہے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں بغیر غسل کیے نماز ہی نہ ہوگی، اسی لیے غسل کی سنتیں لکھی جاتی ہیں۔ سنت نمبر 25، صبح صادق ہو جانے کے بعد جب آنکھ کھلے تو غسل کرنے میں دیر نہ کرنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو جلدی کر لینا چاہیے تاکہ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا ہو۔